ہمارے گھر میں چڑیوں کا بسیرا تھا۔ ان کی چہچہاہٹ ہماری زندگی کا حصہ تھی۔ ہمارے کچے کمرے کی چھت پر چڑھے شتھیر اور لکڑی کے بالوں کے ساتھ چڑیوں نے اپنے لیے گھروندے بنا لیے تھے۔ نہ جانے کہاں سے سوکھے تنکے اٹھا لاتی اور اپنے گھونسلے بناتی۔ کمرے میں تنکے بکھرے رہتے تھے جس پر امی بڑبڑاتی اور کہتی تھیں، یہ چڑیاں کم بخت کہیں اور ٹھکانہ کیوں نہیں بنا لیتی۔ جب ان کے بچے انڈوں سے نکل آئے تو پھر چڑیوں کا سارا دن چکر کاٹتے گزر جاتا۔ باہر جاتی اور کوئی دانہ چاول اٹھا لاتی۔ ایک دم گھونسلے میں ماں کا انتظار کرتے بچے زور زور سے چلانے لگتے۔ وہ اپنے منہ سے اتنے کھولتے کہ سر سے پاؤں تک چونچ بن جاتے۔ ان کی ماں نہ جانے کس بچے کے منہ میں دانہ ڈالتی اور کس کو اگلے چکر تک کا انتظار اور دلاسا دے جاتی۔ اگر کوئی بوٹ چڑیا کا بچہ گھونسلے سے پھسل کر باہر گر جاتا تو ہم دوبارہ اسے گھونسلے میں رکھ دیتے، مگر وہ کم ہی ٹکتا تھا، پھر سے دھڑام سے نیچے گرتا اور ہم کہتے، پتر آلنے وچوں ڈگے بوٹ مڑ آلنے نہیں رہندے۔ گھونسلوں سے گرے بچے اکثر مر جاتے تھے۔ وہ نہ تو اڑنے کو پر رکھتے تھے اور نہ کھانے پینے کا ڈھنگ۔ ہم دل میں دعا مانگتے کہ چوگا لینے کے لیے شور مچاتے یہ بوٹ کبھی نہ گریں۔ وہ بچے جب اڑان بھرنے کے لیے تیار ہو جاتے تو چھوٹی چھوٹی اڑانیں بھرتے، گرتے، سنبھلتے، وہ شاخ شاخ پھرتے۔ چڑیا ان کی خوراک کا انتظام بھی کرتی اور ان کو خوراک تلاش کرنے، اڑان بھرنے اور جیون گزارنے کی ٹریننگ بھی کرواتی رہتی۔ ہمارے کمرے میں چھت کے قریب پچھلی دیوار کے ساتھ اینٹوں کی کنس تھی جس پر پراتیں، تھال، ڈونگے، گاگرے، چھننے اور دیگر بڑے برتن سجے رہتے۔ کنس کے دائیں کونے میں پیتل کی بڑی کڑاہی پڑی رہتی تھی جو سال بھر میں ایک آدھ بار استعمال ہوتی ہوگی۔ چڑیاں اس کڑاہی کی اوٹ میں بھی تنکے جوڑ کر اپنا گھونسلہ بنا لیتی تھیں۔ گاؤں میں ہر طرف درخت ہوتے تھے۔ ہر گھر کے صحن میں، کھیتوں کے بنوں پر، نالوں راج باہوں پہ اور غیر آباد زمینوں پہ نیم، کیکر، شیشم، بیری، پیپل، لسوڑی، شہتوت، بکائن، شریح اور گوندنی کے درخت ہوتے تھے۔ چڑیوں کو بیٹھنے سستانے کے لیے شاخوں کی کمی نہ تھی۔ فصلیں تھیں تو دانہ دن کا عام ملتا تھا۔ چڑیوں کے ڈار ہر سو اڑتے پھرتے اور آسمان پہ طرح طرح کے ڈیزائن بناتے جاتے۔ صحن میں تندور کے پاس رکھی کپاس کی چھڑیوں پر ان گنت چڑیاں بیٹھی رہتیں۔ سورج ڈوبتے وقت اتنا شور مچاتی کہ آسمان سر پر اٹھا لیتی، گویا سورج کے ڈوبنے پہ آہو بکا کر رہی ہوں۔ نیم کے نیچے نلکا لگا ہوا تھا۔ نلکے کے آگے کھاڈے میں ٹھہرے پانی میں چڑیاں نہاتیں اور نل پہ بیٹھ کر ننھی ننھی چونچوں سے پانی کی بوندوں کی چسکیاں لیتی رہتیں۔ مٹی میں بیٹھ کر بھی پروں کی صفائی ستھرائی کرتیں اور گرم دوپہروں کو سبز پتوں سے لدی شاخوں میں دبکی ہانپتی رہتی تھیں۔ چڑیوں کو پکڑنے کے لیے ہم پھاہی لگاتے تھے۔ امی سخت خفا ہوتیں، لیکن کبھی کبھار ہم بچے ضد کر کے اس شرط پر اجازت لے لیتے تھے کہ کسی چڑیا کا ایک پر بھی نہ ٹوٹے گا۔ چھڑیوں کی بنی ٹوکری الٹی رکھ دیتے، 2-2.5 فٹ لمبی چھڑی ایک طرف ٹوکری کے نیچے اٹکا دیتے، بان کی لمبی رسی یا دھاگا چھڑی سے باندھ کر ایک سرا ہاتھ میں پکڑے تھوڑی دور کسی اوٹ میں دبک کر بیٹھ جاتے، ٹوکری کے آس پاس اور نیچے دانے چاول بکھیر دیتے۔ چڑیاں دانے چگتے چگتے جب ٹوکری کے نیچے چلی جاتی تو رسی کو جھٹکا دے کر ٹوکری گرا دیتے۔ ٹوکری کے اوپر بڑا کھیس ڈال کر ایک ایک کر کے چڑیوں کو پکڑتے، کچھ ہاتھوں میں سے پھر سے اڑ جاتیں، کچھ کو ہم دبوچ لیتے۔ سفید کپڑوں کو لگانے والے نیل یا زردہ چاول پکانے کے لیے رکھے پیلے رنگ کو ہم پانی میں گھول لیتے اور چڑیوں کے پر نیلے پیلے رنگ دیتے۔ 1-2 بار چڑیا کے سینے پر دھاگا کا بنا ہوا پھول سوئی سے پرو دیا
جب نیلے یا زرد پروں والی چڑیا کو اگلے 1-2 دنوں میں دیکھ پاتے تو ایک انجانی سی خوشی کا احساس ہوتا۔ گرمی کی چھٹیوں میں ہم سائیکل کی پرانی ٹیوب کاٹ کر غلیل تیار کرتے، مٹی گوندھ کر گول گول بنٹے بنا کر دھوپ میں سکھا لیتے اور انہیں غلیل میں ڈال کر پرندوں کے نشانے باندھتے۔ چڑیوں پر باندھے تقریباً سبھی نشانے خطا ہو جاتے تھے۔ اگر کبھی کسی چڑیا کو بنٹا چھو جاتا تو ننھی سی جان تڑپنے لگتی۔ زخمی چڑیا کو ہم جلدی سے مرچیں رگڑنے والی دوری کے نیچے رکھ دیتے تھے تاکہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ تھوڑی دیر بعد دوری اٹھاتے تو چڑیا پھر سے اڑ جاتی یا پھر وہ مردہ حالت میں ملتی۔ مجھے یاد ہے ایک بار مری چڑیا کو زمین میں دفن کیا تھا، مٹی سے چھوٹی سی قبر بنائی، پانی کا چھڑکاؤ کیا اور قبر پر پتے نچھاور کیے۔ والد صاحب نے دیکھ کر کہا، زندہ جانداروں کا خیال رکھنا ضروری ہے، اس کے مرنے کے بعد آپ کی محبت جاگی تو کیا جاگی۔ امی جب مٹی کی پرات میں آٹا گوندھنے لگتی تو چڑیاں آس پاس اکٹھی ہونے لگتیں۔ وہ چڑیوں کو آٹا یا بچی ہوئی روٹیوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ڈال دیتی تو چڑیاں ان کے پاس رکھے پانی کے ڈول اور نمک کے ڈبے تک جا پہنچتی۔ ہم حیران ہوتے تھے کہ یہ چڑیاں امی سے ڈرتی کیوں نہیں۔ امی کہتی کہ چڑیوں کو چوگا ڈالو تو اتنی ہی قریب آتی جاتی ہیں، پھاہی لگانے اور غلیل لے کر ان کی طاق میں بیٹھے رہنے سے بیچاری دور نہ بھاگیں تو اور کیا کریں۔ چڑیاں نہ صرف ہمارے گاؤں اور گھر کی باسی تھیں بلکہ وہ ہماری کہانیوں، کہاوتوں، گیت اور نظموں کا بھی حصہ تھیں۔ چڑیوں کے لشکر کبھی کسانوں کے کھیت چگ جاتے ہوں گے، پل بھر میں چڑیوں کی فوج گندم، باجرہ اور جوار کی پکی فصل چٹ کر جاتی ہوں گی۔ کسان فصل کے پاس مننے پر بیٹھ کر راکھی کرتے ہوں گے، تب چڑیوں اور کسانوں کی انبن رہتی ہوگی۔ تبھی ہماری زبان میں اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئی کھیت، ایسے فقرے در آئے ہوں گے۔ بچپن میں سنی کہانیوں میں ایک کہانی چڑیا کی یہ بھی تھی جو امی ہمیں سنایا کرتی تھیں۔ ایک چڑیا ٹہلی کے درخت پہ رہتی تھی، اس کے بچے چھوٹے تھے۔ چڑیا بچوں کے لیے باجرے کے دانے چونچ میں بھر لاتی اور انہیں کھلاتی۔ کسان نے جال لگا کر چڑیا کو پکڑ لیا اور قید کر لیا۔ چڑیا اپنے بچوں کو یاد کر کے روتی رہتی تھی، ٹہلی میرے بچڑے لک ٹنو ٹنو، مینہ آیا تے ڈب جاسن لک ٹنو ٹنو، ہنیر آیا تے اڑ جاسن لک ٹنو ٹنو۔ چڑیا کی آہوزاری سن کر کسان کا دل پسیج جاتا ہے اور وہ اسے آزاد کر دیتا ہے۔ چڑیا اپنے بچوں کے ساتھ ہنسی خوشی جیون گزارنے لگتی ہے۔ جب کبھی ریڈیو، ٹی وی یا لاؤڈ اسپیکر پہ یہ گانا بجتا، ساڈا چڑیاں دا چنبا وے بابل اساں اڑ جانا، ساڈی لمی اڈاری وے اساں مڑ نہیں آنا، تو ہم حیران ہوتے تھے کہ ابو، امی اور تایا کی آنکھوں میں آنسو کیوں امڈ آتے ہیں۔ بھلا چڑیوں کے اڑنے میں بھی کوئی رونے والی بات ہے؟ باپ کے گھر میں سب کچھ چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے ودا ہوتی بیٹی کے دکھ بھرے دل کی آواز اور اس کی لمبی اڈاری سے باپ کے پگھلتے دل سے ہم تب واقف نہ تھے، اب یہ گیت سن کر دل بھر آتا ہے۔ ہم سب لوگ باپ کے گھر میں پلتی بیٹی جیسے ہیں جو اس جیون بگھیا سے چڑیوں کے چنبے کی طرح دور اڑ جاتے ہیں، لوٹ کر نہیں آتے۔ وقت کا پہیہ گھومتا رہا، کچے کمرے کی جگہ پکی اینٹوں کے کمرے بنے، گارڈر ٹی آئرن کی پکے چھتیں بن گئی، چڑیوں کو چند تنکے رکھنے کی بھی جگہ میسر نہ آتی۔ گاؤں میں بجلی آئی تو کمروں میں سیلنگ فین گھومنے لگے، معصوم چڑیوں کے سر پنکھوں سے کٹنے لگے، یوں وہ کمروں سے نکل گئیں۔ غیر آباد زمین تیزی سے آباد ہونے لگی، زیادہ پیداوار کی غرض سے کھیتوں سے درختوں کا صفایا ہوتا چلا گیا، فصلوں پہ زہر کا چھڑکاؤ کیا جانے لگا، بیج کو زہر آلود کر کے بونے کا رواج عام ہوا، یوں چڑیوں کو زندگی بخشنے والا چوگا ان کے لیے موت بن گیا۔ اب دھیرے دھیرے چڑیوں کے ڈار چھوٹے ہوتے چلے گئے، اب ڈوبتا سورج چڑیوں کی آواز کو ترس گیا،
چوگے کے لیے شور مچاتے بوٹ کی آواز سنے ایک زمانہ بیت گیا۔ امی چڑیوں کو یاد کر کے اداس سی ہو جاتی ہیں، کہتی ہیں کمبختوں کی کتنی رونق ہوتی تھی گھر میں، نہ جانے کس دیس ٹھکانہ کر لیا انہوں نے۔ نہ صرف ہمارے گاؤں میں چڑیاں کم ہو گئیں بلکہ پوری دنیا میں ان کی تعداد میں تیزی سے کمی آتی چلی گئی ہے۔ ان کی نسل سے معدومیت خطرے سے دوچار ہو سکتی ہے۔